السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان سردار محمد اویس۔ ہم اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں اور شعبہ صحافت اور صحافتی برادری پاکستان کی اس وقت سوگ میں مبتلا ہے، شدید صدمہ ہے، غم اور دکھ کی اس گھڑی میں کسی کے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ سینئر صحافی ممتاز اینکر پرسن ارشد شریف کی جو شہادت ہے اس کو بیان کیا جا سکے، اس پر اپنے دکھ اور اپنے صدمے کا اظہار کیا جا سکے۔ میرے ساتھ اس وقت شہید ارشد شریف کے دو بڑے قریبی ساتھی موجود ہیں۔ میرے دائیں سائڈ پہ شہریار خان سابق صدر نیشنل پریس کلب اسلام آباد، ارشد شریف ان کے جونیئر بھی رہے، ان کے ساتھ آئے، ان سے انہوں نے سیکھا بھی۔ اور میرے بائیں سائڈ پہ یاسر حسین، جنہوں نے ارشد شریف جب دنیا نیوز کے بیورو چیف تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ ان کی یادیں اور پھر ارشد شریف کی شخصیت کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے، گو کہ ہم ان کی ایک جو ہمہ جہت اور ہمہ گیر شخصیت تھی اس کا احاطہ کرنا کسی بھی صحافی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو ہم سب سے پہلے جانیں گے شہریار خان صاحب سے۔ سر، آپ کی ایک بڑی طویل رفاقت رہی 90 کی دہائی سے لے کر ان کی شہادت تک، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو صحافی ہوتا ہے اس کے پاس الفاظ کا ہیر پھیر کرتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا سانحہ ہے کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ وہ بیان کیا جا سکے۔ ہمارے ساتھ ان کی یادیں شیئر کیجیے گا، کب سے آپ کی دوستی کا آغاز ہوا اور آخری ٹائم آپ کی بات کب ہوئی؟ دیکھیں، ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے اپنے ساتھ کام کرنے والے کو، اپنے کسی ساتھی کا جب وہ ہم سے جدا ہو جاتا ہے، تو مجھے سب سے مشکل کام یہ لگتا ہے کہ کسی کی تعزیت کرنا، اس کے حوالے سے بات کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اور وہ میرے جونیئر نہیں تھے، ہم ساتھ ہی کے ایک ہی بیچ کے لوگ تھے، آگے پیچھے ہم نے جوائن کیا۔ وہ انگریزی صحافت میں تھے، ہم اردو صحافت میں تھے، اور لیکن یہ تعلق جو ہے وہ بڑا مضبوط رہا۔ جب بھی ملتے وہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا۔ ہمارے جو تعلقات اتنے طویل عرصے تک رہے اس میں میرا کمال نہیں تھا، یہ ارشد شریف کی جو ایک شخصیت تھی۔ آپ کو جو بھی ملے گا اس شہر میں وہ یہی کہے گا میرا سب سے اچھا دوست تھا وہ۔ لیکن میں جانتا ہوں اس کا جو سب سے زیادہ اس وقت جو نقصان ہے وہ عدیل راجہ کا اور عثمان کا ہوا ہے، جو بہت قریبی ساتھی تھے۔ اور میں یقین مانے ابھی تک حوصلہ نہیں پڑ رہا کہ میں جاؤں اور ان سے تعزیت کروں، ضمیر حیدر سے تعزیت کروں، ہم آپس میں ایک دوسرے سے افسوس کا اظہار کریں، جتنے دوست ملتے ہیں ہم ایک دوسرے سے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور شاید کوئی اور ہوتا تو اتنا دکھ نہ ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کچھ عرصہ بے روزگار رہا، تو میں نے مجھے این جی او سے سروے کا کام ملا، تو اس میں انہوں نے انعام دیے تھے کچھ اینکرز کے، تو میں نے کیا فون ارشد شریف صاحب کو، میں نے کہا جی ارشد بھائی، میں شاید یہ نمبر نہیں ہوگا آپ کا، تو آپ نے شاید مجھے پہچانا نہ ہو مجھے۔ کہنے لگے یار آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ ہمارے لیڈر ہیں اور آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ حکم کریں۔ میں نے کہا یار یہ ایک سروے ہے، یہ آپ نے آن لائن فل کرنا ہے۔ تو یقیناً 10 منٹ بات کرنے کے بعد انہوں نے فون کر کے مجھے بتایا کہ میں نے کر دیا۔ باقی لوگوں نے کر دیا، وہ رپورٹ آ جاتی تھی، لیکن ارشد شریف کی اپنائیت یہ تھی کہ اس نے فون کر کے مجھے بتایا کہ میں نے کر دیا، کوئی اور حکم ہے تو بتائیں۔ اور میں نہیں سوچتا کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس طرح، کیونکہ ہم کئی بار نہیں ملتے، کافی عرصے تک ہم ایک دوسرے سے نہیں مل پاتے، اپنی مصروفیات میں گم ہوتے ہیں۔ تو یہ ہوتا تھا کہ ہم پریس کلب کے الیکشنز ہوتے تھے تو اس میں ہم کمپینز میں ایک دوسرے سے ہماری ضرور ملاقات ہوتی تھی، تو جاتے دفتر جب بھی گئے کہیں پہ بھی ہوں تو فوری طور پہ کہتے یار بیٹھ جاؤ، چائے پیے بغیر نہیں جانا، گپ شپ کرنی ہے، لازمی بیٹھیں گپ شپ کریں۔ اور ہم کرنی پڑتی تھی بات، بیٹھ کے گپیں لگاتے تھے، ایک دوسرے سے ہنستے تھے، بات کرتے تھے۔ وہ ہو گئی۔ یا ان کے ساتھ میں جو کہہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ نقصان جو عدیل راجہ کا ہوا، تو وہ عدیل راجہ اور یہ کافی عرصے سے اکٹھے ساتھ کام کرتے تھے۔ آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی؟ کوئی ایک یادگار واقعہ؟ اور پھر وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیز انہیں باقی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ سے ممتاز کرتی تھی؟ ایک تو یہ بات تھی کہ وہ ڈٹ جاتا تھا، اور یہ ڈٹ جانا ہی اس کی جان لے گیا۔ اور یہاں سے وہ جس طرح پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا، یہ اب وہ کہ میں نے اس کو کہا تھا یہاں سے چلا جائے، اب دن وہ آگے کہ لاشوں پہ سیاست ہو رہی ہے،
اور ایک جانب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ میرے ساتھ ہیں، تو دوسری جانب مریم نواز نے ایک بڑی عجیب سی ٹویٹ کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی. میرے خیال میں ایک اگر قومی لیڈر کا احساس ہو ان میں تو وہ فوری طور پہ اپنی اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیں کہ جی یہ سبق ہے. موت تو سب کے لیے سبق ہے. آپ کو بہت بار سبق ملا ہوگا، آپ کے بہت پیارے چلے گئے، آپ کو بھی سبق ملا ہوگا، لیکن آپ نے نہیں سیکھا وقت سے. کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات جو ساروں کی سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی کوئی مطلب کسی سے آپ کا اختلاف بھی ہو، جب وہ فوت ہو گیا، وہ اللہ کے گھر اللہ کے حضور پیش ہو گیا، تو اس کے بعد پھر اس کا حساب کتاب صرف اللہ کے ساتھ ہے. آپ کون ہیں کہ جو بتائیں گے کہ یہ زندگی کس کے لیے سبق ہے، یہ موت کس کے لیے سبق ہے؟ کئی لوگوں کے لیے جیتے جی زندہ رہنا سبق ہوتا ہے ان کے لیے. کاش کہ سمجھ پائیں وہ. ارشد شریف کی جو سب سے اچھی خوبی جو ہم سارے جانتے تھے کہ وہ سٹینڈ لیتا تھا، اور اپنے رپورٹر کے ساتھ جو ان کے ساتھ کام کرنے والا، میں نے ساتھ کام نہیں کیا، ہمارا یہی تعلق ہوتا تھا فیلڈ میں ایک دوسرے سے ملنا، یہی دوستی یاری. کہیں مل گئے تو بہت خلوص سے، اپنائیت سے، پیار سے ایک دوسرے سے ملے. اب یہی تھا کہ اب میں نے جوائن کیا تھا، نئی جاب پہ آیا تھا، اب میرا یہی تھا کہ اب ساروں سے اس وقت ملاقاتیں ہوں گی. یہ نہیں پتا تھا کہ ارشد سے جب ملوں گا تو وہ زندہ نہیں ہوگا. میں نے جب ان سے ملاقات کی تو میں نے اسی وقت کچھ نہ کچھ ان سے سیکھا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری تھا. حالانکہ 3-4 ماہ سے جو مسائل چل رہے تھے اس کے باوجود میں ان کو پرسنل میں ایک میسیج کر کے کوئی نہ کوئی اپنی صحافتی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو یا کوئی خبر ہو ان سے میں ضرور شیئر کرتا تھا. جب ان سے میری پہلی ملاقات ہوئی 9 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، جب اسلام آباد میں تحریک انصاف کا دھرنا تھا، تو میں نے جب اسلام آباد جوائن کیا اس وقت دنیا نیوز میں ہی تھا میں. تو ان سے جو میری پہلی ملاقات ہوئی تو وہ میں نے اس میں ہی دیکھ لیا کہ یہ انتہائی احساس کرنے والے میرے باس ہیں، امیجیٹ باس بیورو چیف ہیں. اور پھر جب میں فیلڈ میں ہوتا تھا تو یقیناً جو مجھے کال کرتے تھے وہ تمام رپورٹرز کو ہی کرتے ہوں گے. کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہم نے یہ نہیں کہ ہم نے اسائنمنٹ کو کال کرنی ہے، ہم اتنے دھڑلے سے ارشد صاحب کو فون کرتے تھے کہ ہمیں یقین ہوتا تھا کہ اب ہمارے سر پہ ایسا بیورو چیف ہے کہ جو وہ جانے اور ہیڈ آفس جانے. اور ایسے کئی مسائل تھے ہم ان سے ڈسکس کرتے. کبھی ہم آفس میں موڈ میں ہوتے، ان کا پروگرام ہو جاتا تو فاسٹ فوڈ منگوا لینا، تمام رپورٹرز کو ایک ایک کر کے بلوا لینا. اگر کوئی رپورٹر فیلڈ میں ہے تو اس کے لیے جو ہے پیزا برگر سائڈ پہ نہیں جی وہ نہیں ہے اس کے لیے رکھوائیں. تو انتہائی پیار کرنے والی شخصیت تھے. جیسے شہریار صاحب نے کہا کہ رپورٹر کے سر پر سٹینڈ لینا، ایک بار وہ ٹھان لیں ہاں ہاں نہ، یہ ان کی نیچر میں تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنا زندگی میں ان کو عزت نوازی تو ان کی شہادت کے بعد بھی اللہ پاک نے ان کو اس سے زیادہ عزت نوازنا شروع کر دیا ہے، جو ہمارے لیے باعث فخر ہے. ہم آج فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ارشد شریف صاحب کے ساتھ جتنا ان کے ماتحت رہ کر کام کیا ان سے میں نے آج بہت کچھ سیکھا. یقین کریں جب میں نے ان کی خبر صبح اٹھتے ہی دیکھی تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. اور میرے کولیگز کو پتہ ہے کہ میں سارا دن بہت زیادہ ڈسٹرب رہا کیونکہ وہ شخصیت ہی ایسی تھیں. ٹھیک ہے ہم صحافی ہیں، ہم نے ماریں کھائی ہیں، مختلف ہم نے ایونٹس پہ بڑے ہم نے مسائل جھیلے ہیں، لیکن اس قسم کا جو مطلب شخصیت اور ان کے ساتھ اس قسم کا واقعہ یہ یقیناً ہمارے لیے شوق تھا اور ابھی تک شوق ہے. اچھا، آپ کا ان کے ساتھ پشاور میں چونکہ آپ رپورٹنگ کرتے رہے اور انہوں نے بہت سے آپریشنز کو کور کیا خود جا کے، تو کوئی آپ کا ایسا یادگار سفر ہو وہ ذرا ہم سے شیئر کیجئے گا. جی بالکل، ہم آؤٹ اسٹیشن میں تھے ایک بار اور مجھے سپہر کے وقت میں اور میرے ساتھ کیمرہ مین تھے 2، ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی، بڑی شدید بھوک لگی ہوئی تھی. تو ان کے پاس پاکٹ میں کچھ چنے تھے اور 2 کھجور، کیونکہ یہ کہتے ہیں میں فیلڈ میں. خیر ہم نے کہا اچھا صاحب کھانا کھانا ہے، ہم نے فیلڈ میں ہم لوگ ٹھیک ہے پہاڑی علاقہ ہے ٹھیک ٹھاک، ہاں کھاتے ہیں 10 منٹ میں. اور انہوں نے اپنا شارٹ کرنا، جو بھی ان کا صحافتی ہم لوگ جو ساتھ تھے ہیلپ کر رہے تھے سے دیکھ ان کو. تو آخر میں فیڈ اپ ہو گیا، میں کہا سر کھانا کھانا ہے، بڑی شدید بھوک لگی، بس یاسر 15 منٹ ویٹ کر لیں. انہوں نے ایسے کرتے رات شام کر دی. جب ہم ٹریول کر کے ہم سٹی کی طرف آئے بنوں تو وہاں پر ان کا اب بتاؤ کیا کھانا ہے. تو مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے، میں نے کہا سر تو بھوک ہی مر گئی ہے، پانی پی کے ہم. کہا یاسر کام کے وقت نہ میں کھانا دیکھتا ہوں، نہ میں پانی دیکھتا ہوں، نہ میں شخصیت، میں نے کام کرنا ہے. یقیناً وہ اپنی فیلڈ کے ساتھ، اپنے صحافت کے ساتھ اتنے سنسیئر تھے کہ ان کو کھانا پینا، گھر بار، بچے سب کچھ بھولا ہوتا تھا. اور وہ عوام تک جو ایک حقیقت خبر کی رسائی ہے وہ اس کو یقینی اور اصل بنانے کے لیے وہ جس تھیم سے کام کرتے تھے. ایسے جرنلسٹ بہت کم پیدا ہوتے ہیں. مجھے 18-19 سال فیلڈ میں ہو گئے ہیں،
لیکن شاید میں بھی کہیں نہ کہیں آج بھی کوتاہیاں کر رہا ہوں، لیکن ان میں یہ چیز نہیں تھی، ان میں وہ سپیس ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آپ یقین کریں، آپ یہ بات کریں، میری ابھی بھی مجھے یقین نہیں ہوتا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں. ہمارا ان سے اتنا پیار تھا. جی، آپ نے شہریار خان صاحب کی اور پھر یاسر حسین صاحب کی باتیں سنی، انہوں نے کچھ یادیں ہمارے ساتھ شیئر کی، اور یقیناً ارشد شریف صاحب جو تھے ان کا اپنے پیشے سے جو ایک لگاؤ تھا، ان کی جو دیانت داری تھی، مخلصی تھی، اسی کی بنا پہ آج شہید ہونے کے بعد بھی وہ زندہ ہیں. اور یہ بہت کم لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ آج پورا ملک اور دنیا میں جہاں جہاں بھی صحافی برادری ہے وہ ارشد شریف کی شہادت پہ رنجیدہ ہے. اور یقیناً یہ صحافت کے لیے، بالخصوص پاکستانی صحافت کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے. اور یقیناً ان کے جانے کے بعد آج صحافت یتیم ہو گئی ہے. اور سب کی لبوں بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی منازل کو آسان فرمائے، اور خاص کر ان کا جو اہل خانہ ہے، پسماندہ گان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. فی الوقت مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.